بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمارے والدین ہماری دولت کے نہیں بلکہ ہماری توجہ اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے دعا پہلے مانگو۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، جس کے لیے جستجو نہ کی جائے وہ خود جھولی میں آن گرتی ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ ہم سفر مخلص ہو تو رستے جتنے بھی کٹھن ہوں منزل مل ہی جاتی ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا سونے نہیں دیتا، شکر اس خدا کا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ اچھی بات سن کر عمل کرو، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ حیرت کی بات ہے ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، لیکن وہ لوگ کبھی بھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ ماں باپ کے بعد سب سے پیارا رشتہ بہن بھائی کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پہ امن قائم ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ صرف ایک مرد عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتا ہے جس کے لیے وہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی، اور وہ ہے عورت کا من پسند مرد جسے وہ ایک بار ہی محبت کر لیتی ہے۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی بھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ آج تک دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے پر انسان معاف نہیں کرتے۔
وہ بار بار ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ ہمیں کتنا بھی احساس ہو جائے اپنی غلطیوں کا، کتنے اچھے کتنے نیک ہی کیوں نہ بن جائیں، انسان معاف نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کمزور مت سمجھو کہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے کوئی انسان جو کچھ کر سکتا ہے اسی موجودہ دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے بعد کرنا نہیں، صرف بھگتنا ہے۔ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مردوں کا کچھ نہیں بگڑتا، خمیازہ ہمیشہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ تو اس کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اس نعمت سے نوازنا۔ اے اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی اولاد عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے من کی بات ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ یا اللہ جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین یا رب العالمین۔ تہجد پڑھتے ہیں پر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں پر غیبت نہیں چھوڑتے، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ایسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ اتنا میٹھا نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ نا امید مت ہونا گناہوں کی ٹھوکر سے، اگر گر پڑے تو اللہ کی رحمت کی لاٹھی کا سہارا لے کر پھر سے اٹھ پڑو، اس کی رحمت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں وینٹی لیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔